بسم الله الرحمن الرحیم. فصل محکوم علیہ را در قضیہ حملیہ موضوع خوانند و محکوم بہی را محمول و آن لفظ کے دلالت کند بر نسبت حکمیہ و حکم معن آن را رابطہ خوانند. چو لفظ ہوا در زید ہوا قائم و لفظ است کے در زید قائم است و حرکت کسرہ کے در زید دبیر. محکوم علیہ کو قضیہ حملیہ میں موضوع کہتے ہیں اور محکوم بہی کو محمول کہتے ہیں. یعنی قضیہ حملیہ کے جو دو حصے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ محکوم علیہ ہوتا ہے، ایک محکوم بہی ہوتا ہے، اور ایک نسبت حکمیہ ہوتا ہے جو کبھی مذکور ہوتا ہے کبھی مذکور نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو محکوم علیہ ہوتا ہے قضیہ حملیہ کے اندر اس کو موضوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، محکوم علیہ جو ہوتا ہے اسے موضوع کہتے ہیں، اور جو محکوم بہی ہوتا ہے جس پر حکم لگایا جاتا ہے، جس کا حکم لگایا جاتا ہے اس کو محمول کہتے ہیں. جس پر حکم لگایا جاتا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، اور جس کا حکم لگایا جاتا ہے اس کو محمول کہتے ہیں. اور وہ لفظ جو نسبت حکمیہ پر اور حکم پر ایک ساتھ دلالت کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان حکم کی نسبت جو ہوتی ہے اور جو ان دونوں کا حکم ہوتا ہے اس پر جو لفظ دلالت کرتی ہے اس کو کہتے ہیں رابطہ. جیسے لفظ ہوا زید ہوا قائم کے اندر، زید ہوا قائم کے اندر زید محکوم علیہ ہے تو اس کو موضوع کہیں گے، اور قائم یہ محکوم بہی ہے تو اس کو محمول کہیں گے، اور زید ہوا یہ رابطہ ہے ان دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے، نسبت حکمیہ اور حکم ہوا ہے تو اس کو رابطہ کہیں گے. دونوں پر یہ ایک ساتھ دلالت کر رہا ہے. لفظ ہوا نسبت حکمیہ اور حکم پر ایک ساتھ دلالت کر رہا ہے تو اس کو ہوا کو رابطہ کہیں گے. وہ لفظ است کے در زید قائم است، اور لفظ است زید قائم است کے اندر یہ بھی رابطہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی حکم پر دلالت کر رہا ہے، حکم اور نسبت حکمیہ پر، تو اس کو بھی رابطہ کہیں گے. وہ حرکت کسرہ کے زید دبیر در زید دبیر، اور کسرہ کی حرکت زید دبیر کے اندر. زید دبیر کا معنی ہوتا ہے عقل مند زید، دبیر معنی عقل مند، اور زید کے نیچے جو کسرہ ہے زید دبیر میں، زید کے نیچے جو کسرہ ہے وہی ہے نسبت حکمیہ ان دونوں کے درمیان اور حکم. بالجملہ ہرچے دلالت کند بر ربط میان موضوع و محمول آرا رابطہ گویند. حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ موضوع اور محمول کے درمیان ربط پر دلالت کرتا ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں. یعنی ایسا لفظ جس سے پتہ چلتا ہے کہ موضوع اور محمول ان دونوں کے درمیان میں ایک نسبت ہے، جس لفظ سے بھی پتہ چلے وہ اس لفظ کو رابطہ کہیں گے. ٹھیک ہے، جیسے زید دبیر کے اندر ظاہر سی بات ہے زید دبیر کے اندر جو زید کے نیچے کسرہ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اسی کے ذریعے سے ان دونوں کے درمیان ربط ہے. اور زید قائم است کے اندر است سے پتہ چل رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ربط ہے، تعلق ہے ان دونوں کے درمیان. اور زید ہوا قائم کے اندر ہوا سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تعلق ہے. تو جس لفظ سے ان دونوں کے درمیان کے تعلق کا علم ہو، تعلق پتہ چلے ان دونوں کا، تو اس لفظ کو رابطہ کہتے ہیں. چاہے وہ ہوا ہو، زید ہوا ہو، است ہو، یا پھر کوئی حرکت ہی کیوں نہ ہو، جس لفظ سے بھی پتہ چلے اس کو رابطہ کہیں گے. در قضیہ شرطیہ محکوم علیہ را مقدم و محکوم بہی را تالی خوانند. اور قضیہ شرطیہ کے اندر محکوم علیہ کو مقدم اور محکوم بہی کو تالی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی مثال لے لیں اس کی قضیہ شرطیہ کی. قضیہ شرطیہ متصلہ کی لے لیتے ہیں. اگر دن موجود ہوگا، اگر سورج نکلا ہوگا تو دن موجود ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایک ہے سورج نکلا ہوگا اور ایک ہے دن موجود ہوگا. سورج نکلا ہوگا محکوم علیہ اور دن موجود ہوگا یہ محکوم بہی ہے. اور جو لفظ اگر ہے یہ نسبت حکمیہ ہے جسے رابطہ کہیں گے. ٹھیک ہے، اسی کے ذریعے سے ان دونوں کے درمیان ربط ہے. تو محکوم علیہ یعنی اگر سورج نکلا ہوگا اور محکوم بہی یعنی دن موجود ہوگا،
महकूम अलैह यानी सूरज निकला होगा इसको कहेंगे मुक़द्दम, और महकूम बिही यानी दिन मौजूद होगा इसको कहेंगे ताली, और जो लफ्ज़ अगर है उसको कहेंगे राबता। ये क़ज़िया शर्तिया के अंदर, क़ज़िया शर्तिया चाहे मुत्तसिला हो चाहे मुनफसिला हो, दोनों के अंदर ऐसा ही। जैसे ई आदद या ज़ौज बाशद या फ़र्द, तो ई आदद ज़ौज बाशद इतना जो है ये महकूम अलैह है, और फ़र्द असल में ये पूरा जुमला है कि या फ़र्द बाशद ये पूरा जुमला है, और ई को इसमें भी लगा दें कि ई आदद ज़ौज बाशद या ई आदद फ़र्द बाशद, ठीक है। असल में इतना जुमला है पूरा, तो ई आदद ज़ौज बाशद ये महकूम अलैह हो जाएगा, और ई आदद फ़र्द बाशद ये महकूम बिही हो जाएगा, और इन दोनों के दरमियान जो लफ्ज़ या है ये निस्बत हुक्मिया है। तो महकूम अलैह यानी ई आदद ज़ौज बाशद इसको मुक़द्दम कहेंगे, और महकूम बिही यानी ई आदद फ़र्द बाशद इसको ताली कहेंगे। तो क़ज़िया शर्तिया के अंदर ऐसे ही महकूम अलैह को मुक़द्दम कहेंगे और महकूम बिही को ताली कहेंगे, और जो लफ्ज़ निस्बत पर दलालत करे, उन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ पर दलालत करे, उस लफ्ज़ को राबता कहेंगे, जैसे लफ्ज़ अगर, लफ्ज़ या, ठीक है। मौजू अगर दर क़ज़िया हमलिया जुज़ी हक़ीक़ी बाशद आ क़ज़ियारा शख्सिया खानंद जो ज़ैद नवेसिंदा अस्त व ज़ैद नवेसिंदा नीस्त। अब यहाँ से क़ज़िया हमलिया की तक़सीम शुरू कर रहे हैं। क़ज़िया हमलिया की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी हैं उसको बयान कर रहे हैं। तो फरमाया कि मौजू अगर क़ज़िया हमलिया के अंदर जुज़ई हक़ीक़ी हो तो उस क़ज़िया को शख्सिया कहेंगे। जुज़ई हक़ीक़ी यानी जिसका जो एक हकीकत पर सिर्फ दलालत करे, एक से ज़ायद चीज़ पर जिसको ना बोला जा सके, जैसे जैद, बकर, अमर, खालिद, ये सब के सब एक ही शख्स पर बोले जाते हैं। आप जैद कहेंगे तो जिसका नाम जैद है सिर्फ उसी का इल्म होगा, उसके अलावा का इल्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं जुज़ई हकीकी, आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो जुज़ई हकीकी अगर क़ज़िया हमलिया के अंदर मौजू जुज़ई हकीकी हो, यानी वो चीज़ जिस पर हुक्म लगाया जाता है वो अगर क़ज़िया हमलिया के अंदर जुज़ई हो, यानी ऐसा हो कि वो सिर्फ एक हकीकत पर दलालत करता हो, तो उसको कहेंगे क़ज़िया शख्सिया। उस क़ज़िया हमलिया को क़ज़िया हमलिया शख्सिया कहेंगे, क्योंकि वो एक ही पर दलालत करती है। चू जैद नवेसिंदास्त व जैद नवेसिंदा निस्त। तो आप देखें जैद, जैसे कि जैद लिखने वाला है और जैद लिखने वाला नहीं है, तो इसके अंदर मौजू है जैद, ठीक है, क्योंकि इसी पर जैद पर ही हुक्म लगाया गया है लिखने का। तो महकूम अलैह जैद है और महकूम अलैह को क़ज़िया हमलिया के अंदर मौजू कहते हैं। तो जैद मौजू है और इसको यहाँ पर ये शख्सी है, यानी कि जुज़ई हकीकी है, एक ही हकीकत पर दलालत करती है। लफ्ज़ जैद जो है यहाँ पर एक ही हकीकत पर दलालत करती है, जिसका नाम जैद होगा उसी पर यह हुक्म लग रहा है। तो एक हकीकत पर यह दलालत कर रही है, तो ये जुज़ई हकीकी हुई जैद। इसी को इन्होंने कहा कि मौजू अगर जुज़ई हकीकी हो तो उस क़ज़िये को क़ज़िया हमलिया शख्सिया कहेंगे, यानी जैद नवेसिंदास्त और जैद नवेसिंदा निस्त ये दोनों के दोनों क़ज़िया हमलिया शख्सिया है, ठीक है, क्योंकि क़ज़िया हमलिया ये तो पहले से साबित है और जैद ये जुज़ई हकीकी है। वह अगर कुल्ली बाशद, बस अगर बयाने कमियत अफराद न करदा अंद आ क़ज़ियारा मुहमला खानन जो इंसान नवेसिंदास्त व इंसान नवेसिंदा नीस्त। और अगर कुल्ली हो, यानी क़ज़िया हमलिया के अंदर लफ्ज़ मौजू अगर कुल्ली हो, तो अगर अफराद की मिक़दार बयान की गई हो उस क़ज़िया को क़ज़िया मुहमला कहेंगे। आप क़ज़िया का कुल्ली होना और क़ज़िया के मौजू का कुल्ली होना, इन दोनों में फ़र्क है। आप कभी पढ़ेंगे तो आप जब आगे पढ़ेंगे तो कहेंगे ये क़ज़िया कुल्लिया है और ये क़ज़िया जुज़िया है, तो वहाँ पर जो कुल्लिया मुराद होता है वो लफ्ज़ कुल मुराद होता है, ठीक है। और यहाँ जो मौजू का कुल्ली होना मुराद है, तो ये उस लफ्ज़ मौजू
کا کلی ہونا مراد ہے، یعنی لفظ موضوع جو ہوگا وہ ایک سے زائد افراد پر دلالت کرے گا. ایسا لفظ ہوگا جو بہت سے افراد پر جو دلالت کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے افراد بہت زیادہ ہوں گے، جس کی تعریف آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. جو کثیرین پر دلالت کرتا ہے اس کو کلی کہتے ہیں. جو بہت سی چیزوں پر دلالت کرتا ہے، جس کے افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کلی. تو موضوع اگر کلی ہو، قضیہ حملیہ کے اندر جو موضوع ہوگا جس پر حکم لگایا گیا ہوگا وہ اگر کلی ہو، یعنی وہ ایسا لفظ ہو کہ اس کے افراد بہت زیادہ ہوں، وہ زید پر بھی بولا جائے، بکر پر بھی، عمر پر بھی، اور ایسی ہی دوسری چیزوں پر بھی کوئی بھی چیز ہو، تو اگر وہ ایک سے زائد چیزوں پر بولی جا رہی ہے تو وہ کلی ہوگا. اور اگر وہ کلی ہوگا قضیہ حملیہ کے اندر محکوم علیہ جس کو موضوع کہتے ہیں، وہ اگر کلی ہوگا تو اس کی دو صورتیں ہوں گی. یا تو ایک یہ کہ اس کے اندر افراد کی مقدار بیان کر دی گئی ہوگی، یعنی انسان ہے، لفظ انسان، ٹھیک ہے، تو ہم نے کوئی حکم لگا دیا کہ انسان حیوان ہے، تو یا تو ہم نے مطلقاً کہا ہوگا کہ انسان حیوان ہے، یا ہم نے یہ کہا ہوگا کہ ہر انسان حیوان ہے، یا یہ کہا ہوگا کہ بعض انسان حیوان ہے. تو ہر انسان حیوان ہے اور بعض انسان حیوان ہے، ان دونوں کے اندر افراد کی مقدار بیان کر دی گئی ہے. اور انسان حیوان ہے مطلقاً، اس کے اندر افراد کی مقدار بیان نہیں کی گئی ہے. اس سے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کتنے انسان حیوان ہیں، کتنے انسان حیوان نہیں ہے، اس سے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. تو اسی کو انہوں نے کہا کہ اگر افراد کی مقدار بیان نہیں کی گئی ہوگی تو اس کو کہیں گے قضیہ محملہ. ٹھیک ہے، قضیہ حملیہ کے اندر موضوع اگر کلی ہو اور افراد کی مقدار بیان نہ کی گئی ہو تو اس قضیہ کو قضیہ محملہ کہیں گے، کیونکہ محمل کہتے ہیں مجہول کو، اور قضیہ محملہ کے اندر مقدار جو ہوتی ہے وہ مجہول ہوتی ہے، مقدار کا پتہ نہیں چلتا ہے. قضیہ حملیہ کے اندر، قضیہ حملیہ محملہ کے اندر مقدار کا پتہ نہیں چلتا ہے، اسی وجہ سے اس قضیے کو محملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس قضیے کو قضیہ محملہ کہیں گے جس کے اندر افراد کی مقدار بیان نہ کی گئی ہوگی. جیسے کہ انسان نوے زندہ است و انسان نوے زندہ نیست، انسان لکھتا ہے اور انسان نہیں لکھتا، انسان لکھنے والا ہے اور انسان نہیں لکھنے والا ہے. تو اس کے اندر لفظ انسان دیکھیں، انسان یہ کلی ہے، زید پر بھی بولا جائے گا، عمر پر بھی، بکر پر بھی، جتنے بھی افراد ہیں انسان کے ان سب پر بولا جائے گا. صرف ایک چیز پر نہیں بولی جاتی ہے، یہ بہت سی چیزوں پر بولی جاتی ہے. تو اب اس کے افراد بہت زیادہ ہیں، تو جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کلی ہو تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ انسان کلی ہے کیونکہ اس کے افراد بہت زیادہ ہیں. اور دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ افراد کی مقدار بیان نہ کی گئی ہو، تو یہاں پر انسان نوے زندہ است، اس کے اندر افراد کی مقدار کہیں پر بیان نہیں کی گئی ہے. کہیں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ اتنے انسان حیوان ہیں، اتنے انسان لکھنے والے ہیں، اتنے انسان لکھنے والے نہیں ہیں، ایسا کچھ نہیں بیان کیا گیا ہے. مطلقاً بیان کیا گیا ہے کہ انسان لکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر افراد کو بیان نہیں کیا گیا، افراد کی مقدار کو بیان نہیں کیا گیا ہے، تو اسی کو کہیں گے قضیہ محملہ. زید انسان لکھنے والا ہے اور انسان لکھنے والا نہیں ہے. ایک موجبہ کی مثال ہے اور دوسری سالبہ کی مثال ہے. وہ اگر بیان کمیت افراد کردہ ان آرا قضیہ محصورہ خوانند، اور اگر افراد کی مقدار کو بیان کیا گیا ہوگا تو اس قضیہ کو محصورہ کہیں گے. محصورہ کا مطلب پہلے سمجھ لیے، اس کا معنی ہوتا ہے گھیر لینا. الحصر معنی ہوتا ہے گھیر لینا. ٹھیک ہے، تو گھیر لینا ہوتا ہے، اور محصورہ کا معنی ہوتا ہے جس کو گھیر لیا گیا ہو. تو قضیہ محصورہ کے اندر جو موضوع ہوتا ہے اس کے تمام افراد کو، یا جتنے بھی افراد اس سے مراد ہوتے ہیں، اس کو گھیر لیا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام محصورہ رکھتے ہیں. تو افراد کی مقدار اگر بیان کی گئی ہوگی اس کے اندر تو اس کو قضیہ محصورہ کہیں گے. قضیہ محصورہ کی مثال اوپر والی ہی مثال لے لیجئے، جیسے کل انسان حیوان. ٹھیک ہے، یہ ایک قضیہ ہے، کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے. تو اس کے اندر لفظ کل یہ مقدار پر دلالت کرتا ہے. لفظ کل یہ مقدار پر دلالت کر رہا ہے. کیونکہ انسان کے تمام افراد، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے تمام افراد مراد ہیں یہاں. ٹھیک ہے، لفظ کل اگر نہیں ہوتا تو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کے کتنے افراد مراد ہیں کتنے نہیں ہیں، لیکن لفظ کل لگا دینے سے پتہ چل جا رہا ہے کہ یہاں پر انسان کے تمام افراد مراد ہیں، تمام کے تمام انسان حیوان ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے. تو یہ جو تمام اور بعض
یہی اسی کو تو مقدار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لفظ کل جو ہے وہ یہاں مقدار پر دلالت کر رہا ہے, تو یہ قضیہ محصورہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر مقدار بیان کر دی گئی ہے. کل انسان حیوان, ہر انسان حیوان ہے, تو لفظ ہر جو ہے یہ مقدار پر دلالت کر رہا ہے. اور بعض انسان حیوان, تو اس کے اندر لفظ بعض جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے مقدار پر کہ بعض مراد ہے, بعض انسان حیوان ہے, تو لفظ بعض یہ بھی مقدار پر دلالت کرتا ہے. تو یہ قضیہ بھی محصورہ ہوگا. یہ تھی قضیہ محصورہ کی مثال. وہی 4 قسم است: موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ جزیہ. اور یہ 4 قسم پر ہوتی ہے, یا اس کی 4 قسمیں ہیں: موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ جزیہ. یعنی قضیہ محصورہ جو ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. کیونکہ 4 قسمیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ یا تو کل مراد ہوں گے یا بعض مراد ہوں گے, یا تو کل مراد نہیں ہوں گے یا بعض مراد نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اسی سے 4 قسمیں نکل گئی. مثال دیکھیں, جیسے موجبہ کلیہ, اس کی مثال کل انسان حیوان. سالبہ کلیہ جیسے لا شیء من الانسان بحجر. اس کے بعد موجبہ جزیہ بعض الانسان حیوان, اور سالبہ جزیہ بعض الحجر لیس بانسان. تو ان 4 کے اندر, موجبہ کلیہ کے اندر اس کے تمام افراد مراد ہوں گے, اس کے تمام افراد پر حکم لگے گا ایجاب کا. ٹھیک ہے, جیسے کل انسان حیوان, تو یہاں پر حکم لگ رہا ہے کہ ہر انسان حیوان ہے. ٹھیک ہے, اور سالبہ کلیہ کے اندر تمام افراد سے اس کی نفی کر دی جائے گی, یعنی کوئی بھی کسی بھی فرد پر ایجاب کا حکم نہیں لگے گا, سب سے اس کی نفی کر دی جائے گی, اس کا سلب کر دیا جائے گا. جیسے لا شیء من الانسان بحجر, کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے, تو انسان کے ہر فرد سے پتھر ہونے کی نفی کر دی گئی ہے. اس کے بعد موجبہ جزیہ بعض الانسان حیوان, اس کے اندر بعض افراد پر حکم لگے گا ایجاب کا, یعنی بعض افراد ایسے ہیں, ایسا ہوگا. جیسے بعض انسان حیوان, اس کے اندر بعض انسان پر حیوان ہونے کا حکم لگ رہا ہے, حیوان ہونے کا. ٹھیک ہے, تو یہ موجبہ جزیہ ہے. اور سالبہ جزیہ, اس کے اندر بعض افراد سے نفی کی گئی ہوگی. جیسے بعض الانسان لیس بحجر, تو اس کے اندر بعض انسان حجر نہیں ہے, تو اس کے اندر انسان کے بعض افراد سے حجر ہونے کی نفی کر دی گئی ہے, کہ کہا گیا ہے کہ بعض انسان حجر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سالبہ جزیہ کی مثال ہے. فصل قضایہ شخصیہ در علوم معتبر نیست. قضایہ شخصیہ علوم میں معتبر نہیں ہے, یعنی وہ قضیے جن کے اندر حکم ایک جزئی حقیقی پر لگایا جاتا ہے, تو وہ منطق کے اندر معتبر نہیں ہے. وقضیہ محملہ در قوت محصورہ جزیہ است. اور قضیہ محملہ یہ محصورہ جزیہ کی قوت میں ہے, یعنی کہ قضیہ محملہ جہاں بھی ہوگی تو وہاں پر قضیہ محصورہ ثابت آئے گی, یعنی جہاں جہاں پر قضیہ محملہ صادق آئے گی وہاں پر قضیہ محصورہ صادق ضرور آئے گی. محصورات اربعہ میں سے کوئی ایک بھی صادق آ سکتی ہے, یعنی کلیہ بھی, جزیہ بھی, موجبہ بھی اور سالبہ بھی. تو مثلا کہیں پر بھی کوئی حکم لگایا گیا ہوگا, جیسے انسان حیوان ہے, تو وہاں پر اگرچہ لفظ میں ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کتنے افراد مراد ہیں, لیکن حقیقت میں وہاں پر کچھ افراد مراد ہوں گے ضرور. تو اگر اس سے بعض افراد مراد ہیں تو وہاں پر قضیہ محصورہ جزیہ مراد ہوگا, اور اگر اس سے کل افراد مراد ہے تو وہاں پر قضیہ محصورہ کلیہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور محملہ اس وقت نہیں رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر قضیہ محملہ جو ہوتا ہے یہ محصورہ کی قوت میں ہے, یعنی محملہ بھی محصورہ ہی ہوتا ہے اصل میں. وہ قضیہ محملہ در قوت محصورہ جزیہ است. اور قضیہ محملہ یہ قضیہ محصورہ جزیہ کی قوت میں ہے. پس قضایہ معتبرہ در علوم
حکمیہ محصورات اربعہ. تو علوم حکمیہ کے اندر جو معتبر قضایا ہے وہ محصورات اربعہ ہے صرف. یعنی منطق اور فلسفہ ان سب کے اندر جو وہ قضیے جو معتبر ہے، جن قضیوں سے بحث کی جاتی ہے، اس کے اندر وہ محصورات اربعہ میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، چاہے موجبہ کلیہ ہو، چاہے سالبہ کلیہ، چاہے موجبہ جزیہ یا سالبہ جزیہ. یعنی اس کے اندر یا تو کل پر حکم لگایا گیا ہوگا ایجاب کا، یا کل سے ایجاب کی نفی کی گئی ہوگی، یا بعض پر ایجاب کا حکم لگایا گیا ہوگا، یا بعض سے نفی کی گئی ہوگی. تو جس کے اندر ایسا پایا جائے گا، ٹھیک ہے، جس کے اندر یا تو کل پر حکم لگایا گیا ہو، یا کل سے نفی کی گئی ہو، یا بعض پر حکم لگایا گیا ہو، یا بعض سے نفی کی گئی ہو، تو یہی علوم کے اندر معتبر ہے. علوم حکمیہ کے اندر، منطق و فلسفہ کے اندر صرف یہی قضایا معتبر ہے، ان کے علاوہ معتبر نہیں ہے. تو بحث انہی